وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ ہدایت کی بات آ جانے کے بعد ایمان لانے میں انسانوں کو ایک بات بڑی رکاوٹ بن گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دو کہ زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے، پھر ان کی ہدایت مقصود ہوتی تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال کی پوری خبر رکھتا ہے اور ایک ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جو ہدایت کی راہ پر چلنا چاہے گا اللہ اسی کو راہ سمجھا دے گا، اور جس کو اس نے بے راہ کر دیا ایسے گمراہوں کے لیے تم اللہ کے سوا اولیاء میں سے کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ ہم اس حال میں جمع کریں گے کہ اندھے، بہرے اور گونگے بن چکے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی ذرا سی آنچ دھیمی پڑی کہ ہم اور بھڑکا دیں گے تاکہ انہیں تیز جلن کی سزا مسلسل ملتی ہی رہے۔ ایسی زبردست سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا اور جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا ہم جب ہڈیاں بن کر چورا بھرکس ہو جائیں گے تب اس کے بعد ہمیں کیا پھر دوبارہ نئی مخلوق بنا کر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو پھر دوسری بار پیدا کر دے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک مقرر وقت طے کر کے رکھا ہے جس میں کسی طرح کے شک شبہ کی گنجائش نہیں، پھر بھی ان ظالموں سے انکار کیے بغیر رہا نہ گیا۔ آپ فرما دو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تب تو خرچ ہو کر ختم ہو جانے کے ڈر سے تم ان کو روک رکھتے، اور انسان جی کا بڑا کچا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ اس آیت میں سجدہ ہے، سننے والے سجدہ ادا کر لیں۔
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے صاف صاف اور کھلی ہوئی 9 نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ بس آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے جواب میں کہا تھا کہ موسیٰ میرا تو یہ خیال ہے کہ تم جادو کا شکار ہو چکے ہو، ایسا کہہ کر اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تمام نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اتار کر اور کوئی نہیں دکھا سکتا، اور اے فرعون مجھے تو یقین ہے کہ اب تیری شامت آ چکی ہے اور تو برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ملک مصر سے موسیٰ کے قدم اکھاڑ دے گا۔ بس پھر تو ہم نے فرعون اور اس کے سنگی ساتھیوں کو اکٹھے کر کے پانی میں ڈبا ڈبا کر مار ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ اب ملک میں رہو بسو، بس جب ہماری طرف سے آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر اکٹھا جمع کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کی بنیاد پر نازل فرمایا ہے، اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ، اور اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ تم انسانوں پر ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھ کر سنا سکو۔ آپ کہہ دو کہ تم اس قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا ہے ان کو جب یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل ٹھوڑیوں پر سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور سجدے میں اپنے رب کی خوبیاں اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے رب کا ایک ایک وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر ڈال کر گر پڑتے ہیں کہ اس قرآن کو سن کر ان کا دل پگھلتا ہے اور ان کی عاجزی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ فرما دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر اس سے دعا کرو، جس بھی نام سے پکارو تو بس سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھو اور بہت ہی دھیرے چپکے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ کہتے جاؤ الحمدللہ، سب تعریف اور خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور بادشاہت سلطنت میں اس کا کوئی ساجھی شریک نہیں، اور اس پر کبھی برا وقت پڑنے والا نہیں کہ کسی ولی کی اس کو ضرورت ہو۔ بس آپ اس کی کمال درجے کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہیے۔ سورت نمبر 18 الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اور تمام خوبیاں تو بس اسی ایک اللہ کے لیے ہیں
جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کا بھی ٹیڑھا ترچھا پن نہیں رکھا۔ یہ کتاب بڑی بندوبست والی ہے، اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آنے والا ہے، اور خوشخبری و بشارت سنائی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا اجر ملنے والا ہے، ایسا شاندار اجر کہ اس میں ہمیشہ عیش کرتے ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کے نام آپ ہمارا نوٹس جاری کر دو۔ ان جاہلوں کے پاس اور ان کے باپ دادوں کے پاس اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہیں، بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور قطعی طور پر یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید ان کے پیچھے محنت کرتے کرتے مارے افسوس کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنا کر بڑی رونق کے ساتھ اس کی سجاوٹ کر دی ہے۔ اب ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، اور ایک دن ہم یہاں جو کچھ بھی ہے اسے صاف کر کے پوری زمین کو بنجر اور چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف یعنی غار میں پناہ لینے والے اور تختی والوں کا واقعہ ہماری آیات میں سے کچھ زیادہ عجیب واقعہ تھا؟ جب نوجوانوں کی اس ٹولی نے غار میں پناہ لی اور سب نے مل کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت کا سہارا عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ آسانی سے طے کرا دے۔ ہم نے غار میں گنتی کے برسوں کی طویل مدت تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو نیند سے جگا کر اٹھا کھڑا کیا تاکہ ظاہر کر دیں کہ دو طرح کی رائے رکھنے والوں میں ان کے رہنے کی گنتی اور مدت سے زیادہ واقف کون ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان فرماتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی ایک ٹولی کے افراد تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ہدایت کی سوجھ بوجھ ان میں خوب بڑھا دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ کر جوڑ دیا تھا۔ جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو صرف وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، بس ہم تو ہرگز ہرگز اس کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ شرارت اور بدعقلی کی بات ہوگی۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ہماری قوم اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنائے ہوئے ہے، پھر یہ لوگ اس غلط عقیدے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ واقعی اس سے بڑھ کر ستمگر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر یوں ہی جھوٹ موٹ بات چلا دے گے۔ وہ آپس میں بولے کہ اب جب کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے ہو اور اللہ کے سوا جن کی بندگی میں یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی تم نے رد کر دیا، تو چلو اب اس غار میں جا کر ٹھہر جائیں، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس کام میں راحت اور آسانی کا راستہ وہی نکال سکتا ہے۔ اور جب تم دیکھتے تو معلوم کرتے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو اپنی دھوپ لیے ہوئے غار کی داہنی جانب کترا جاتا، اور جب سورج غروب ہوتا تو بائیں جانب کو دھوپ ہٹی رہتی۔
اور یہ لوگ غار کی ایک کشادہ جگہ میں سوئے پڑے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ راہ پر ڈال دے بس وہی راہ پانے والا ہوا، اور جس کو وہ گمراہ قرار دے پھر تم ایسے کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہ پا سکو گے۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اور تم انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے جبکہ وہ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، اور ہم ان کو داہنے اور بائیں پہلو پر برابر کروٹ دلاتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو مارے دہشت کے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا رعب تم پر چھا جاتا۔ اور بس پھر جب ہم نے ان کو جگا دیا اور نیند سے اٹھا دیا تاکہ عام عادت کے مطابق آپس میں پوچھنا شروع کریں کہ نیند کی حالت میں تم کتنا رہے ہو، تب ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا وقت سوئے ہو، تو کچھ ساتھی بولے کہ دن بھر یا دن کا ایک حصہ، دوسرے ساتھی بولے کہ اس بات کو چھوڑ دو کہ تم کتنی دیر تک نیند کی حالت میں رہے، اسے تو تمہارا پروردگار ہی خوب جانے ہے، بلکہ اب کھانے کا انتظام کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو شہر کی طرف بھیجو اور یہ سکے لے کر وہ جائے اور اچھی طرح دیکھ بھال کر پاکیزہ ستھرا کھانا شہر سے لے کر آوے، اور ہاں خوب ہوشیاری سے چوکس رہتا ہوا چپکے چپکے جاوے، اور کسی کو خبر نہ ہو اور کسی کو ہم یہاں موجود ہیں اس کی بھنک بھی نہ لگنے دے۔ اگر ان کو خبر لگ گئی کہ تم یہاں پر ہو تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنی ملت میں واپس لے جاویں گے، اور پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اس طرح مدتوں بعد ہم نے ان کی اطلاع شہر والوں کو کرا دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا برحق ہے اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ پھر تو شہر میں اصحاب کہف کے بارے میں چرچے شروع ہو گئے، اور اپنے اپنے ڈھنگ پر لوگ بحث و تکرار بھی کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اصحاب کہف پر ایک بڑی عمارت بناؤ، ان کا رب ان کی نیت سے واقف تھا، اور جن کا حکومت پر غلبہ تھا ان کی رائے بھاری پڑی۔ وہ بولے کہ ہم ان کی یادگار کے لیے ایک مسجد بنائیں گے۔ اب کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ یہ بولے کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بن دیکھے پتھر مارتے ہیں جبکہ انہیں صحیح نشان معلوم ہی نہیں۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تعداد میں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کی صحیح گنتی معلوم ہو۔ بس آپ اس معاملے میں ان سے سرسری بات کے سوا کسی بحث میں نہ پڑیں، اور اس قصے واقعے کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے۔
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کل کر دوں گا مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو. تم آگے جو کام کر سکو گے وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی ہو سکے گا، اور جب کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور یوں کہو کہ بہت ممکن ہے کہ میرا رب ایسی راہ مجھے چلا دے جس میں بھلائی کو بہت قریب سے پا جاؤں. غار میں یہ لوگ 300 سال کے اوپر اور 9 برس زیادہ رہے. آپ فرما دو کہ غار میں ان کے سونے کی مدت اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے. آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزیں اس پر آیا ہیں. کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. انسانوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی اور کارساز ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس اللہ کی یہ شان ہے کہ اپنے حکم کو لاگو کرنے میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہیں بناتا. آپ کے رب نے آپ کی طرف کتاب میں جو وحی بھیجی ہے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے. اس کے فرمان کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں بھی تم کو پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ تھام رکھو جو اپنے رب کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور صبح شام اسی کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. اور دیکھو دنیا کی زندگی کی رونق تمہاری نگاہ کو ان سے ہٹا نہ سکے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانو جس کی دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا، اور پھر تو ایسا شخص اپنی منچاہی کرنے میں لگ گیا. ایسے آدمی کا ہر کام بے لگام ہے. اور اعلان کر دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق بات بتانے والا ہے. اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لاوے اور جو چاہے انکار کر دے. انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی گرم چادریں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی، اور جب بھی پیاس کی فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح پگھلا ہوا تانبا پینے کو دیا جائے گا جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. بہت بری چیز پینے کے لیے دی گئی اور کتنی بھیانک جگہ جا کر انہیں ٹھہرنا پڑا. بے شک جو لوگ ایمان میں آ گئے اور نیک عمل پر جم گئے، ایسے کسی شخص کے اچھے بدلے کو ہم اکارت نہ ہونے دیں گے. ایسے نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. ان کی قیام گاہوں کے نیچے پانی کی نہریں جھرنے بہتے ہوں گے. ان کی سجدت کیا خوب ہوگی جب انہیں سونے کے مردانہ کنگن پہنائے جائیں گے، اور لباس میں ان کے کپڑے سبز ہوں گے جو ہر طرح کے باریک اور ملائم ریشم کے ہوں گے. مسندوں پر بڑی شان سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. خوب اچھا ثواب انہوں نے پایا، اور قیام گاہ کے لیے کیا خوب جگہ ان کو مل گئی. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ له ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاذره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاذره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ان کو دو آدمیوں کا قصہ سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے اور دونوں باغیچوں کو کھجور کے درختوں کی باڑ لگا کر احاطہ کر کے محفوظ کر دیا تھا اور دونوں باغوں کے بیچ بیچ کھیتی باڑی کا انتظام بھی خوب کر دیا تھا دونوں باغ خوب بھرپور پھل دیتے رہے اور کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی اور باغوں کے بیچ بیچ ہم نے نہریں بھی جاری کر دی تھیں اور اس کے پاس آمدنی کے اور بھی بہت سے ذریعے تھے جس پر اترا کر وہ اپنے ملاقاتی سے بات چیت کے موقع پر کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں میری عزت بہت ہے اور میرا جتھا جمگٹھا بھی خوب ہے اکڑتا ہوا اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ خود اپنا ہی نقصان کرنے میں لگا جب اس نے یہ بکواس کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے یہاں تک کہنے لگا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آ سکتی ہے ایسا میرے سمجھ میں نہیں آتا اور اگر ایسا ہوا بھی اور مجھے اپنے رب کے حضور جانا بھی پڑے تو وہاں مجھے اس سے بھی بہتر مقام ملنا ہی ہے سلسلہ کلام میں اس کے پڑوسی نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ کیا تم اپنے گھمنڈ تکبر میں اب اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر تم کو ٹپکتی بوند میں تبدیل کر کے اونچا پورا آدمی بنا دیا اسی کے انکار پر آمادہ ہو گئے لیکن برادر سن لو کہ وہ اللہ میرا رب ہے میں ایسی باتیں اس کی شان میں سننا پسند نہیں کرتا میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں اے بھائی جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہہ لیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو چاہا عطا فرما دیا قوت اور طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں اور کبھی تجھے یہ خیال ہو کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے جسے جو چاہا دیا نہ دیا بس جب میرے رب کی یہ شان ہے تو مجھے کیا فکر ہے وہ مجھے تیرے باغ سے اچھا اور بہتر باغ دے سکتا ہے اور اگر فیصلہ فرما لے گا تو اوپر سے کوئی آفت چکر ڈال کر تیرے فصل بہار باغ کو صبح ہوتے ہی پھسلتی زمین بنا ڈالے گا اور صبح ہوتے ہوتے تیرے باغ کی نہروں کا پانی سوکھتے سوکھتے زمین کے اندر ایسی گہرائی میں اتر جائے کہ پھر تو اس کو دوسری بار حاصل کرنے میں ناکام رہے بس پھر کیا تھا اس کے باغ کی پیداوار پر صبح ہوتے ہی عذاب کا گھیرا پڑ گیا اور جو کچھ اس نے اپنے باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا پورا باغیچہ اپنی چھت پر اوندھے منہ گر گیا پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی تب کہنے لگا کہ ہائے ہائے میری بدبختی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تو آج میرا ایسا ستیہ ناس نہ ہوتا اور کوئی جماعت اس کے کام نہ آ سکی اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا اور خود بھی آپ اپنی مدد نہ کر سکا یہاں پہنچ کر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اختیارات تمام کے تمام اللہ برحق کے قبضے میں ہیں اس کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے اور انجام کی خیریت بھی اسی کی عطا ہے
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما دو، جیسے ہم نے پانی کو آسمان سے برسا دیا، پھر یہ پانی زمین کے پیداوار علاقے میں جا کر مل گیا اور زمین میں خوب فصل بہار آ گئی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یکایک تمام فصل کو تیز ہوا کے ہچکولے اڑا کر بکھیرنے لگے اور کھیتی چورا چورا ہو گئی، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور سدا باقی رہنے والے تو نیک کام ہیں جو تیرے رب کے حضور ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے، اور امید اور آرزو بھی نیک اعمال پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ اور ہم تو پہاڑوں کو بھی اس دن چلتا کر دیں گے، اور تم زمین کو اس حال میں دیکھو گے کہ بے نقاب ہوگی، اور تمام لوگوں کو اس دن ہم جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تمام کے تمام صف باندھے تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم تو ہمارے پاس ٹھیک اسی طرح آ گئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو اس مغالطے میں رہ گئے کہ ہم نے تمہارے جمع کرنے کا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اور تمام انسانوں کا نامہ عمل کھول کر رکھا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس نامہ عمل میں جو کچھ درج ہے اس کے اندیشے اور مارے دہشت کے پھٹے پڑتے ہوں گے اور چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا لکھا لکھایا نامہ عمل سامنے آ گیا۔ اس کتاب میں تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ سب کو گنتی میں لگا لیا گیا، اور جو کچھ کام انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی ایک آدمی پر بھی نا انصافی یا ظلم کرنے والا نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ سلامی دو تو سب نے اس ارشاد پر عمل کیا سوائے ابلیس کے، یہ جناتوں میں سے تھا، پھر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی پر اتر آیا۔ تو کیا اب تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو اپنا دوست بنانے چلے ہو، جبکہ وہ تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ ظالموں کو ایسی دوستی کا بڑا برا بدل مل کر رہے گا۔ آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت میں نے ان کو کسی معاملے میں مشورے کے لیے بلایا نہیں تھا، بلکہ جب ان کو میں نے پیدا کیا اس وقت بھی ان کو نہیں پوچھا تھا کہ تم کو کیسا اور کس طرح بنا دوں، اور میں تو کسی کو بھی اپنے کاموں میں شریک نہیں بناتا، پھر ایسے گمراہ لوگوں کو بھلا میں اپنا دست و بازو یا مددگار کیوں بناتا؟ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب اللہ ارشاد فرماوے گا کہ جن شریکوں پر تم کو سہارا تھا اور تم کو ان پر بڑا گھمنڈ تھا، ذرا ان کو بلا لاؤ، تو یہ لوگ آواز دیں گے مگر کہیں سے ان کو جواب نہ ملے گا،
اور ان کے لیے ہم ہلاکت اور بربادی کی کھائی سامنے کر دیں گے۔ اور جب یہ مجرم لوگ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یقین کریں گے کہ اب تو وہ اس میں گرنے والے ہیں اور یہاں سے بھاگنے کا اب ان کو موقع کبھی نہیں مل سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ بہت سی باتوں میں جھگڑے بحث کرنا انسان کی عادت ہے، اسی لیے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال کھول کھول کر کئی طرح سے بیان فرما دی۔ ہم نے انسانوں کو ہدایت کی راہ سمجھائی کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ کر ٹھیک راستے پر چل پڑیں، لیکن ایمان لانے کا موقع انہوں نے کھو دیا اور اگلوں کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کیا تھا اس کے انتظار میں رکے رہے، یا اس انتظار میں کہ ان کا وقت ختم ہوا کہ عذاب سامنے دیکھ لیں گے تب ہدایت قبول کریں گے۔ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا تھا، پھر بھی منکروں نے جھوٹے جھگڑے کھڑے کیے اور باطل بحث و تکرار سے حق کو ڈگمگانے کی کوشش کی اور ہماری نشانیوں کو، ہماری دی ہوئی آگاہی کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاوے پھر بھی وہ بات کو ٹال کر کترا جائے اور بھول جاوے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے پہلے سے بھیج رکھا ہے۔ جب کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ بھر دیتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف دعوت دو تو کبھی یہ سیدھی راہ پر آنے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ لوگوں کے گناہوں پر فوراً پکڑ کرتا تو عذاب بھی جلد اور فوراً بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب یہ وقت آ پڑے گا تو کہیں بھی انہیں سرکنے کی جگہ نہیں مل سکے گی۔ جن آبادیوں نے ظلم پر کمر باندھ لی تھی ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ان کی بربادی کے وعدے کا وقت بھی ہم مقرر کر چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں ایسی جگہ پر جہاں دو دریاؤں کے مل کر بہنے کی جگہ ہے، یا پھر طویل مدت تک مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ چلتے چلتے جب دونوں اس جگہ پہنچ گئے
جہاں پر دو سمندر مل کر بہہ رہے تھے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور یہ مچھلی دریا میں اپنی راہ چل پڑی۔ بس جب دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خدمتگار سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں تو ہم کو بہت تھکان ہو گئی۔ خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تھے تب مچھلی توشے دان سے نکل کر سمندر میں عجیب طریقے سے چل دی، اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا، ورنہ میں ضرور آپ کو اطلاع دیتا۔ تب موسیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ تو ہم آنا چاہتے تھے۔ پس دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پھر چٹان کے پاس واپس پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے بڑی رحمت عطا فرمائی تھی، اور ہماری طرف سے اس کو خاص ڈھنگ کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ ملاقات کے بعد موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع میں کچھ عرصے تک رہوں کہ جو مفید علم آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی آپ سکھا دیں۔ تب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر ہرگز نہ کر سکو گے، اور تم سے صبر کیسے ہو سکے گا جبکہ تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تب موسیٰ بولے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ تب خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ ماتحت رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال آپ مجھ سے نہ کیجیے گا جب تک میں خود کسی بات کا تذکرہ کر کے اس کا خلاصہ نہ بتا دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تب موسیٰ بول اٹھے کہ کیا تم نے ناؤ میں چھید کر ڈالا کہ کشتی پر سوار لوگوں کو ڈبا دو گے؟ یقیناً تم نے خطرناک بات کر ڈالی۔ تب خضر نے کہا میں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر نہ کر سکیں گے۔ تب موسیٰ بولے کہ یاد نہ رہا، مقصد کے حاصل کرنے تک مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کمسن لڑکا ان کو ملا تو اس نے لڑکے کو مار ڈالا۔ تب موسیٰ بولے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی، یہ تو آپ نے انوکھا کام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔